یہ جو کھیل اور تفریح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسلام کھیلوں کی اجازت دے؟ آن لائن جو گیمز کھیلی جاتی ہیں اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی؟ آن لائن جتنی بھی گیمیں ہیں اس وقت علماء کا تقریباً اتفاق ہے قریب کہ یہ سب گیمیں ایسی ہیں جس میں وقت کا عدالت کے مطابق جو ایک آن لائن گیم ہے ڈریم 11 جس کا نام ہے، عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مہارت کا کھیل ہے. تو اب عوام ڈیجیٹل کرنسی سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کرپٹو کرنسی کہتے ہیں یا بٹ کوئن کا نام دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا شریعت پوری دنیا میں جن لوگوں کو اس چیز پر نظر ہے سب سے زیادہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس طرح کی جتنی بھی ہیں، کرپٹو کرنسی ہے جو بھی ہے اس طرح کی، تو اس پر دو علماء اس وقت جن کا نام لیا جا سکتا ہے وہ اس دور کے تقریباً سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں. ایک کا نام نامی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامت برکاتہ. طے کیا جاتا ہے کہ جیتنے والے کو اتنے ہزار انعام دیے جائیں گے اور ہارنے والے کو اتنے ہزار انعام دیے جائیں گے. حالانکہ جو یہ ٹیم فیس بھرتی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جتنا ان کو انعام ملتا ہے. پوڈ کاسٹ کے ایک اور تازہ شمارے کو لے کر تمام سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک خاص مضمون جس کو آج کے دن کے اعتبار سے ہم نے اپنا موضوع گفتگو بنایا ہوا ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے وادی کے ایک نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ سراج العلوم سری نگر تشریف فرما ہیں. میں ذاتی طور دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت مفتی صاحب کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے پہلے کہ میں پوڈ کاسٹ کے اس موضوع کی طرف آؤں، ابتداً یہ جاننا چاہوں گا کہ محمد سلطان سے لے کے مفتی محمد سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک کا یہ سفر جو ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ مناسب سمجھیں ہمارے ناظرین کو کہنا تو گزارش کرنا چاہیے. یہ ایک لمبی داستان بھی ہے اور یہ لمبا سفر بھی ہے، اس کو تفصیل سے تو نہیں کہا جا سکتا. البتہ اتنا ہے کہ میری جو ولادت ہے، میں جو پیدا ہوا ہوں وہ وادی گریز ہے. اس میں ایک علاقہ ہے علاقۂ تلیل، وہاں پر میری پیدائش ہے. اور اس کے بعد میں بہت کم عمر میں تقریباً 7 سال کا رہا ہوں گا میں اس وقت دارالعلوم سوپور آیا. وہاں پر میں نے ناظرہ سے شروع کر کے عربی سوم تک کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند حاضری ہوئی اور مزید جو ہیں علم کے اعتبار سے جو ترقی تھی کرنے کی وہ رہی، اور اس میں الحمدللہ کئی سال گزرے. 7-8 سال یا 9 سال میں دارالعلوم دیوبند میں رہا. پھر مزید وہاں کچھ خدمت کا بھی موقع ملا، اور اس کے بعد پھر میں باضابطہ طور پر کشمیر آیا ہوں. اور 2008 کے آس پاس اردو MA بھی ہوا ہے یونیورسٹی سے، اور 2005 سے ہی تقریباً میں مسلسل سری نگر میں سراج العلوم جو اہم اور مرکزی ادارہ ہے کشمیر میں خصوصاً سری نگر کے اندر، تو وہاں مسلسل میں الحمدللہ دینی خدمت انجام دے رہا ہوں. مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے ابتدائی میں ذکر کیا کہ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے نوجوانوں سے متعلق ہے. جی. نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور جن کے متعلق نوجوانوں کو معلومات دی جانی چاہیے. انہی بہت سارے مسائل میں سے چند مسائل جو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں گزارش کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا اور آپ سے ان سوالات کے جواب طلب کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ جو کھیل اور تفریح ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
کیا اسلام کھیلوں کی اجازت دیتا ہے یا سرے سے ہی اس پر کسی قسم کی پابندی آئے؟ اصل میں اس کو بڑے مختصر طور پر اس کو سمجھنا ہے. دراصل بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو عوام بھی اس میں کنفیوز ہو جائے گی، یہ جائز ہے ناجائز ہے. بس ایک ضابطہ یاد رکھیں، جو بھی کوئی کھیل، کچھ کھیل تو ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو تو براہ راست قرآن اور حدیث میں منع کر دیا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کھیل ہیں جس میں ورزش موجود ہے، جیسے فٹ بال ہے، یا اسی طرح کیا کہتے ہیں والی بال ہے، یا اس طرح دیگر جو کھیل ہو سکتی ہیں، کچھ کوئی بھی کھیل ایسی ہو، اس میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بڑے گناہ میں آدمی مبتلا نہ ہو، تیسرا خصوصی طور پر یہ ہے کہ بڑے گناہوں میں خاص کر جو نماز ہے، نماز کا ترک لازم نہ آ جائے. اگر ایسی تفریح ہو، ایسا کھیل ہو جس میں ایک آدمی اپنی جسمانی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس کی ورزش بھی ہو سکتی ہے، وقت کو ضائع بھی نہیں کر رہا ہے، اور حرام کاموں میں مبتلا بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں نمازوں کی پابندی بھی ہے، تو ان تمام شرائط کے ساتھ جس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کا مذاق نہیں ہو رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا ظاہری فائدہ بھی ہے اور باطنی فائدہ بھی کہیں نہ کہیں کسی درجے میں موجود ہے کہ آگے جا کر وہ اس ورزش کی وجہ سے، اس تفریح کی وجہ سے، اس کھیل کی وجہ سے آگے جا کر وہ دینی اعتبار سے کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، تو شریعت اس کی اجازت دے گی. اور اگر شرعی اصولوں پر یہ نہیں اتر رہا ہے اور تفریح کی وجہ سے، کھیلوں کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جیسے کہ اس وقت 70%، 80% اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے، تجربہ ہو رہا ہے کہ تفریح کی طرف آدمی جا رہا ہے اور کھیلوں کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نمازیں جا رہی ہیں، اس کے روزے جا رہے ہیں، اس کے اخلاق پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس کے کردار پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، اس طرح کی کھیلیں جا آدمی اس کھیل کو مقصد بنا لے، اس تفریح کو مقصد بنا لے، جبکہ وہ کچھ دیر کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کر کے وہ مقصد کی طرف اگر آتا ہے، تو اس طرح کی کھیل، اس طرح کی تفریح شریعت میں گنجائش ہے. نوجوانوں کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے، تو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ادارے اب کھل چکے ہیں، ایسے اسکول کھل چکے ہیں جہاں بچوں کو باضابطہ طور کھیل جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. تو کیا ایک نوجوان وہ کھیل اس لیے سیکھ سکتا ہے کہ آگے اس کے لیے یہ روزگار کا ذریعہ بن جائے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ کھیل کے بارے میں پہلے ہی غور و فکر کرنا ہے کہ اس کی بنیاد حلال پر ہے یا حرام پر ہے. اگر یہ بنیادی طور پر کسی حرام چیز پر ہے، یعنی حرام کی طرف جانے کے لیے یہ کھیل ہے، اور جگہ بھی ایسی ہے جہاں پر فحاشی اور منکرات ہے، تو شریعت اس کو منع کر دے گی. لیکن اگر اس طرح کی صورتحال وہاں نہیں ہے اور کھیل اس طرح کا ہے کہ وہ جائز ہے، فی نفسی ہی منع نہیں کیا ہے شریعت نے، اور وہ سیکھ بھی اس لیے رہا ہے کہ آگے جا کر ملت اور انسانیت کا فائدہ ہو، اور کسی پر اس کی وجہ سے ظلم نہ ہو، اور اس کی وجہ سے احکام اسلام سے دوری نہ ہو، اور کپڑوں سے لے کر جسم سے لے کر تمام چیزیں شریعت کے مطابق ہوں، پردے کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس میں بے حیائی نہ ہو، حیا اس میں باقی رہے. اگر یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو شریعت منع نہیں کرے گی. لیکن اگر ان تمام چیزوں کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے تو شریعت سختی سے اس کو منع کر دے گی. صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک تو کھیلنے والے ہیں اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ تماشائیوں کا ہے، تو یہ تماشا دیکھنے والے، ان کا جو وقت ہے اس کو کیا تصور کیا؟ اس وقت اگر ہم گراؤنڈ لیول پر دیکھیں اور تمام پورے عالم پر اس پر غور و فکر کریں، تو وہاں تو نظر جہاں تک آ رہا ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ وقت کا ضیاع بہت ہے. اس میں ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور اس میں ان کی نمازیں جا رہی ہیں، اس میں اگر رمضان کی حالت میں ہے تو روزے جا رہے ہیں، اور اس میں اور مخلوط نظام ہے، عورتیں اور مرد ایک جگہ بیٹھے ہوئی ہیں، ایک ساتھ تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس تصویر کو سامنے رکھیں تو شریعت کی طرف سے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. آن لائن جو گیمز کھیلی جاتی ہیں اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی؟ آن لائن جتنی بھی گیمیں ہیں اس وقت علماء کا تقریباً اتفاق ہے قریب کہ یہ سب گیمیں ایسی ہیں جس میں وقت کا ضیاع ہے، جس میں پیسوں کا ضیاع ہے، اور پیسوں کا ضیاع تو اس طرح ہے کہ اس کو نام تجارت کا دیا، جبکہ وہ تجارت ہے ہی نہیں، وہ جوا ہے، وہ قمار ہے. اور جہاں بھی گیمز کھیلیں اور اس میں پیسوں کا بھی معاملہ ہو، اس میں جوا کا خطرہ ہے،
قمار کا خطرہ ہے، سود کا خطرہ ہے، پیسوں کے ضیاع کا خطرہ ہے، اور وقت کا ضیاع ہے، صحت کا ضیاع ہے، صحت پر اثر پڑ رہا ہے. شریعت اس لیے ان گیموں کی اجازت نہیں دیتی ہے. مفتی صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس حوالے سے کچھ علماء کرام جو ہیں جب وہ بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ان بہت ساری آن لائن گیمز کے حوالے سے کچھ علماء کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ اصل میں مہارت کا کھیل ہے آن لائن گیم. اور پھر ملک کی ایک عدالت کے مطابق جو ایک آن لائن گیم ہے ڈریم 11 جس کا نام ہے، عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مہارت کا کھیل ہے. تو اب عوام کس پر عمل کرے؟ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو عدالت کا کوئی فیصلہ ہوگا، عدالت کسی چیز کو واضح کرے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شریعت بھی اس کو تسلیم کرے گی. اب دیکھیے دنیا میں دسیوں ایسے مسائل ہیں، طلاق ہے، نکاح ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں کہ عدالتوں کے بہت سارے فیصلے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، شریعت کے موافق نہیں ہوتے. لیکن شریعت کا فیصلہ بالکل اس کے ہٹ کر ہوتا ہے. دسیوں ایسے مسائل ہیں، سینکڑوں ایسے مسائل ہیں. ان مسائل میں سے ایک ڈریم 11 کا بھی ہے. اس کی پوری تفصیل جاننے کے بعد کہ اس میں پیسہ کیسے ڈالا جاتا ہے، پھر جو اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کا پیسہ کیسے ضائع ہوتا ہے، فائدہ اس کا عموم ہے یا کسی خاص کو ملتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. ساتھ میں قمار ہے، جوا ہے، اور اس میں دسیوں قسم کی خرابیاں ہیں. گویا کہ اس میں ضرر زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے ہر اعتبار سے. تو شریعت کی پہلو سے اس ڈریم 11 پر علماء کے غور و فکر کرنے کے بعد علماء کا جو فیصلہ ہے، ہمارے فقہا کا، موجود فقہا کا، ان کا فیصلہ یقین اس وقت یہی ہے کہ ڈریم 11 کا کھیلنا، اس میں وقت کو ضائع کرنا، اس میں پیسے کو لگانا جائز بالکل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. وادی کے جو نوجوان ہیں وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور علماء کرام کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی عالم جو اس کھیل کو مہارت کا کھیل بتلائے شرعی روشنی میں، تو یہ نوجوان کس کے کہنے پہ عمل کریں اس حوالے سے؟ دیکھیے ہر چیز اس وقت صحیح معنوں میں عوام تک پہنچائی جا سکتی ہے جب اس کے ماہرین علماء سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو پوچھا جائے. اور پھر کچھ مسئلے ایسے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں کسی فرد کی رائے نہیں چل سکتی ہے، اس میں اکثر علماء کا اتفاق کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہر سال ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں، کہیں بھی عرب و عجم میں سیمینار ہوتے ہیں. ان سیمیناروں کا مقصد ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل دنیا میں جو نئے ہیں اس وقت، چونکہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور معاشرے کی تبدیلی میں نئے مسائل دنیا میں آئے ہیں. ان نئے مسائل میں کسی ایک کی رائے نہیں چلتی، کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں بڑے اذہان کے علماء اور بڑے ذہن رکھنے والے علماء، ان کے ماہرین وہ ماہرین آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کے اور اس میدان کے ماہرین سے علماء پوچھتے بھی ہیں. یہ حضرات علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں ماہرین، اور علماء ان سے پوچھتے ہیں، پھر بیٹھ کر کئی دن اس پر گزارتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس کا مسئلہ سمجھنے کے بعد اس کے نکات پر غور کرتے ہیں، علتوں پر غور کرتے ہیں، وجوہات پر غور کرتے ہیں، پھر عرف پر غور کرتے ہیں، معاشرے پر غور کرتے ہیں، اور شریعت کے ضابطوں پر غور کرتے ہیں، اصول اور قواعد پر غور کر کے پھر جا کر علماء اس کے جواز اور عدم جواز، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کسی ایسے مسئلے میں جو قرآن اور حدیث میں براہ راست ظاہری طور پر واضح نہ ہو، قرآن کی آیت سے واضح نہ ہو، حدیث کی کسی عبارت سے واضح نہ ہو، اور وہ علماء کے درمیان مختلف بھی ہو سکتا ہے، اس سے کسی ایک کے کہنے پر انتشار بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر عوام کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے کہ وہ اکثر علماء کی اس رائے پر اتفاق کریں جو اکثر علماء کی رائے کہیں لکھی گئی ہو یا اس کے مطابق ان کا کوئی فیصلہ موجود ہو. سب جو ہمارے دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہیں، ان میں اکثر کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کرپٹو کرنسی کہتے ہیں یا بٹ کوئن کا نام دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا شریعت پوری دنیا میں جن لوگوں کو اس چیز پر نظر ہے، سب سے زیادہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، اس طرح کی جتنی بھی ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، جو بھی ہے اس طرح کی، تو اس پر دو علماء اس وقت جن کا نام لیا جا سکتا ہے، وہ اس دور کے
تقریباً سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں. ایک کا نام نامی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ چونکہ ہمارا براہ راست تعلق ہے، ہر اعتبار سے علمی تعلق، روحانی تعلق، تو ان کا انٹرویو موجود ہے، اور اس میں خود ہی ان سے حضرت سے پوچھ رہا ہوں تو یہی سوال. تو حضرت نے تو اس وقت یہی فرمایا کہ یہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور حضرت مفتی تقی صاحب کا بھی بیان اس پر موجود ہے، ان کی تحریر اس پر موجود ہے. اس کی شرعاً اجازت بالکل نہیں ہے، یہ بس ہوا میں ہے. اس کا گویا کہ ہوا میں ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق بھی قمار سے ہے، جوئے سے ہے، اور اس طرح کی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں. اور قرآن کی واضح آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ قمار اور جوا تو یہ تو سب چیزیں غلط ہیں، شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے. شریعت اب سامنے. اچھا دوسری بات، شریعت کا ایک اصول ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بائی جو ہے لین دین اسی کی جائز ہوگی جو مبیع ہوگی، چیز ہوگی چیز. اور آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کیسا کاروبار ہے آپ کے؟ اور آپ اس کو پیسہ تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے، اس کو کرنسی تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے. یہ ہوا میں ایک چیز ہے تو اس کو کیسے کرنسی کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے جب اس کو آگے جا کر مستقبل میں جب علماء اس پر غور کریں گے، حکومتوں سے رابطہ کر کے جب کہیں نہ کہیں اس معاملے میں پہنچیں گے تو کہیں جا کر شریعت اس پر غور و فکر کرے گی. ابھی تک جو علماء کا فتویٰ ہے، خصوصاً میں نے جن کا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب، اس طرح کے اور بھی جو فقہا علماء ہیں جو ان مسائل پر دن رات غور و فکر کرتے ہیں، شب و روز اس پر محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ان کے یہاں تو اس کی اجازت بھی ایسے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور انہی کا پڑھنا چاہیے. ان کی جو رائے ہے ان کی رائے کے مطابق ہمیں اپنی رائے بنا لینی چاہیے اور اپنا مطالعہ بھی ادھر سے جاری رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی مجتہد بنے پھرے، ہر کوئی اپنا اجتہاد جو ہے وہ قائم کرے، ورنہ تو پھر قرآن اور حدیث میں کا خلواڑ ہو جائے گا اور شریعت کا کیا کہتے ہیں مذاق ہو جائے گا جب ہر کوئی آدمی جو ہے وہ مجتہد بنے گا. سب آن لائن دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، تو کیا اس ڈیجیٹل کرنسی کو ڈیجیٹل ایسٹ جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. ابھی تو اصل میں جب اس پر بات ہی نہیں ہے، یہ سب ہوا میں ہے، تو اس لیے ہم کیسے اس کو تسلیم کریں گے؟ صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر ایسا کھیل کھیلنے والا کوئی عالم ہو یا کسی مسجد کا امام ہو تو اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ مثلا پھر سے کیا امام صاحب کیا؟ اگر ایسا ہی آن لائن گیم یا ایسی ہی کوئی کھیل کھیلنے والا یہ عالم ہو یا یہ کسی مسجد کا امام ہو تو کیا ایسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء تو یہ اس طرح کا کام کرتے نہیں ہیں. اب عام طور پر انسان کا یہ تصور رہتا ہے کوئی عالم کرتا ہوگا، کوئی امام کرتا ہوگا، تو ایک اندازہ ہے. تو امید تو یہی ہے، حسن ظن یہی ہے علماء سے، اماموں سے، کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. اب اگر کوئی کرے بھی، کوئی عالم کرے، کوئی امام کرے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی دلیل ہوگی. براہ راست اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے، علماء کا کوئی فیصلہ ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو یقیناً ایک عالم کا اس طرح کا عمل میں آنا اور اس طرح کوئی کام کرنا جو شریعت سے بالکل ٹکرا رہا ہو، علماء کا اس معاملے میں بالکل اس کے برعکس فیصلہ ہو، تو یقیناً عالم کیا، عوام کیا، ہر ایک کو اس میں بچنے کی جو نوجوان اس کھیل میں پھنس چکے ہیں، اور بہت ساروں کے متعلق ہمیں یہ بھی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو رقم ہے اس کا ضیاع ہو چکا ہے، اور پھر ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو بیچنے کی بات ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے تو کیا اس کی معاونت کی جا سکتی ہے جو اس میں؟ دیکھیے، ایک شخص غفلت میں کسی کام میں پھنس گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اس نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کیا. شریعت کے معاملے میں تو لازمی طور واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ عام انسان جو ہے جس کو مسئلے کا کچھ پتہ نہیں، اسے چاہیے کہ وہ عالم سے پوچھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ اس مسئلے کے بارے میں عالم ہی سے پوچھیں جس کو آپ جانتے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈریم 11 کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گیمز کیا ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تجارت کون سے صحیح ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شیئرز کمپنیاں جو ہیں اس میں جواز کہاں پر ہے، غیر عدم جواز کہاں پر ہے.
کہاں پر ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کہاں پر نہیں کر سکتے ہیں، تجارت ہماری کہاں بڑھے گی، کہاں پر نہیں بڑھے گی. جب یہ چیزیں معلومات میں نہیں ہیں تو اصل اصول یہ ہے قرآن کا کہ آپ کسی عالم سے، کسی ماہر سے اس کے بارے میں پوچھیں، ورنہ آپ کا پیسہ بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، اور آپ ذہنی ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے، جیسے کہ اس وقت جوانوں کا حال ہے. تو اس لیے اس معاملے میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جو حضرات اس میں گئے ہیں، پھر وہ مفلوق الحال ہو چکے ہیں، پھر وہ دیوالیہ پن میں آ گئے، ان کا دیوالیہ نکل گیا. اب یقیناً چونکہ وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہمدردی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آئندہ توبہ کرے، آئندہ وہ کام نہ کرے جس سے وہ فضولیات میں خود بھی مبتلا ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرے. اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے کہ جو انجانے میں، غفلت میں، نہ چاہتے ہوئے، پتہ ہی نہیں تھا اور اس میں آ گیا ہے، اور یہاں سے وہ فقر کا شکار ہو گیا ہے، غربت کا شکار ہو گیا ہے، مفلس بن گیا ہے، شریعت کہے گی اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. سب کچھ ایسے بھی ہیں جو اس میں کافی پیسے بھی کماتے ہیں، اور ان کی یہ جو کمائی ہے، کیا اس کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی حرام کمائی ہو سکتی ہے، سود سے لے کر کوئی بھی حرام کمائی، حرام، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس شخص کے پاس یہ حرام کمائی ہے، جب ہم حلال کمائی ہوتی ہے تو حلال کمائی کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، کیا ہے؟ صاحب نصاب، اس کو 2.5% دینا ہے، 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے دینے ہیں، کل مال کا 40واں حصہ، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے. کسی کے پاس سونا ہے 87 گرام آ گیا، یہ مالدار بن گیا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 612 گرام چاندی ہے بس، وہ صاحب نصاب بن گیا. یا یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس کے پاس 612 گرام کے برابر پیسہ موجود ہے، کرنسی ہے، یا اس کے پاس 612 گرام کے برابر مال موجود ہے، مال تجارت، عام مال نہیں، مال تجارت، تو یہ اس کو کہتے ہیں شریعت میں صاحب نصاب. اب یہ حلال طریقے سے کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کے پاس حلال پیسہ بہت جمع ہو گیا، شریعت اس کو کہتی ہے کہ تم 2.5% دو، وہ کہ 1 لاکھ میں 2500 روپے اس کو دینے ہیں، 1 لاکھ میں 2500. لیکن اگر اس کے پاس حلال پیسہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس قمار، جوئے، سود، اس طرح کا خراب پیسہ آ گیا، شراب کی کمائی کا پیسہ آ گیا، ڈرگز کی کمائی کا پیسہ آ گیا، بالکل حرام، یہ جو حرام کا پیسہ اس کے پاس جمع ہو گیا، 1 روپیہ بھی اس کے پاس حلال کا نہیں ہے، اب شریعت کا حکم ہے کہ یہ پورا صدقہ کر دے. یہ 2.5% کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں اس پر، صدقہ ہے ہی نہیں اس پر، یہ تو پورا حرام ہے. اس کو اپنی زندگی پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا کا پورا پیسہ اٹھا کے کیا کر دے، ایسی جگہوں پہ خرچ کرے جو مفلوق الحال ہوں، جو مقروض ہوں، جو جن کا دیوالیہ نکل چکا ہو، ان کا کام ہو جائے گا اور یہ حرام پیسوں سے بچ جائے گا. اگر کوئی ایسا جوان ہے جس کے پاس ایسے پیسے ہیں اور ادھر سے اس کو کسی قسم کا بینک کا لون ہے یا کوئی اور قرضہ اس کے ذمے ہے، تو کیا یہ پیسہ اس لون کی ادائیگی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ عمومی طور پر اس کا فتویٰ تو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کوئی ایسا کیس ہے کسی کے پاس اور ادھر سے یہ پیسہ موجود ہے اور اس سے وہ کام اس کا حل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا، تو اس موقع پر شریعت اس کو اجازت دے گی. جائز نہیں ہے یہ، عمومی طور پر اس کو علماء نے جائز نہیں کہا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت آ پڑ گئی اور ضرورت کے موقع پر دیکھا تو یہ پیسہ موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی کے لیے کمایا گیا، وہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے جمع کرنا، اسی کے لیے کمانا، اسی کے لیے اس پہ آ جانا، اس کی شریعت اجازت بالکل نہیں دیتی ہے. بس یہ موجود تھا اور ادھر سے ایک شخص ایسا موجود تھا کہ جس کو اس کی ضرورت پڑی، اس کے بغیر کوئی چارہ، تو شریعت اس موقع پر اس کی اجازت دے گی. مفتی صاحب، ایسے موقع پہ ایک نوجوان نے مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ گیم میں کما لیا، اور اس کو مبارک دینے والا یہ کہتا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو کیا یہ محاورہ اس وقت کے لیے مناسب ہے؟ اصل میں یہ اس لیے بولا جاتا ہے چونکہ بولنے والے کو چونکہ شریعت کا علم نہیں ہوتا اور اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں غلط بول رہا ہوں، اس لیے عام طور پر اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے. جملہ بالکل غلط ہے، اس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس جملے کا. لیکن اگر وہ جان رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے، غلط طریقے سے پیسہ آیا ہے، اس کے باوجود ایسا کہتا ہے تو آدمی کہنے والا گناہگار ہو جاتا ہے. استغفار کی یہاں پر ضرورت ہے.
اور آئندہ اپنے آپ کو اس طرح کے جملوں سے بچانا چاہیے، بلکہ یہ جملہ تو جوانوں کو اس طرف دھکیلنے کی یہ ایک ذریعہ ہے، اس کا سبب ہے، اور حرام کاموں میں مبتلا کرنے کا ایک سبب ہے جو کہ جائز بالکل نہیں ہے۔ جوانوں کو بار بار یہ کہا جاتا ہے، علماء بھی کہتے ہیں، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی قدم، کوئی بھی عمل اس طرح کا آپ اختیار کرو تو پہلے سوچو شریعت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس طرح کا لفظ کہنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ تو غلط کاموں کے لیے اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کرنا جس سے دوسرے جوان بھی اس میں مبتلا اور ملوث ہو جائیں، شریعت اس کی کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کھیل منعقد کروائے جاتے ہیں اور ٹیموں کے درمیان طے کیا جاتا ہے کہ جیتنے والے کو اتنے ہزار انعام دیے جائیں گے اور ہارنے والے کو اتنے ہزار انعام دیے جائیں گے، حالانکہ جو یہ ٹیم فیس بھرتی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جتنا ان کو انعام ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان سے 2000 روپے لیے گئے بطور فیس، لیکن جب اس کو انعام دیا گیا تو وہ 50,000 روپے تھا۔ تو کیا یہ بھی آن لائن گیم کے اسی زمرے میں آئے گا؟ اس میں یہی ضابطہ رکھنا ہے کہ دو ٹیمیں جو کھیل رہی ہیں، چاہے وہ پیسہ جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، اب اس میں دیکھنا ہے کہ اگر یہ شرطیہ ہے، ہارنے والی ٹیم کو پیسہ دینا ہی دینا ہے ان کے لیے جنہوں نے جیتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چاہے بڑے پیمانے پر ہی کھیلا چاہے 2 لوگ کھیلے جائیں، چاہے 10 لوگ کھیل رہے ہوں، اس کی شریعت میں اجازت۔ لیکن اگر 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، 3 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، 4 کھیل رہی ہیں، لیکن اس میں ایک ٹیم ایسی ہے جس پر یہ لازم نہیں کیا گیا ہے، وہ بعد میں انعام دے دے گی، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی سوال کو میں مزید تھوڑا آسان کرتے ہوئے یوں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 10 ٹیموں کا ایک گروپ ہے اور ان سب سے فیسیں جو ہیں وہ وصول کی جاتی ہیں، لیکن آخر پر چونکہ جیتے گی تو ایک ہی ان میں سے، تو وہ جو 10 ٹیموں کا جمع کیا ہوا پیسہ ہے وہ بعد میں ایک ہی کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کی شریعت اس میں بھی چونکہ قریب یہی صورت ہے، یہ جو ہارنے والی ٹیمیں ہیں ان پر شرط عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہار رہے ہو تو آپ کو پیسہ جمع کرنا ہے۔ اگر اس میں بھی وہی صورت پائی جاتی ہے تو پھر شریعت اس کو جائز قرار نہیں دے گی۔ لیکن اگر صرف انعام کی شکل، یعنی انعام کے لیے انہوں نے پیسہ جو جمع کیا ہے، پیسہ جمع کرنے کے بعد ایک شخص کو یا 2 لوگوں کو یا کمپنی کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا، اور وکیل بنانے کے بعد انہوں نے اس پیسے کا ان کو مالک بنا دیا، پھر انہوں نے ان کو انعام کی صورت میں دے دیا ہے بعد میں، تو اس میں گنجائش نکلے گی، ورنہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب بہت سارے امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وادی میں بھی بہت سارے امتحانات جو ہیں وہ منعقد کیے گئے، اور ان امتحانات کے منعقد کرنے کے بعد اس پہ انعامات بھی رکھے جاتے ہیں، اور یہ جو امتحان میں حصہ لینے والا ہے اس سے 500 روپے فیس لی جاتی ہے، لیکن آخر پر اس کو 50,000 روپے انعام دیے جاتے ہیں۔ تو کیا کہیں یہ بھی آن لائن گیم کے اسی زمرے میں تو نہیں ہے؟ اس میں بھی وہی ہے، امتحانات میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے، یہ پیسہ عام طور پر جو ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ یہ کہ یہ کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں۔ اگر وکیل بناتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں اول پوزیشن آتے ہوں، جن کے نمبرات زیادہ آتے ہوں، اور اسی پیسے میں سے ان کو انعام دیا جاتا ہے، بشرطے کہ دینے والوں نے اس کا اختیار دیا ہو اور اس میں رضامندی کا اظہار ہو، اور کوئی شرطیہ ایسی نہ ہو جیسے 2 ٹیموں کی شرط ہوتی ہے، تو اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب حکومت کے ذریعے سے مختلف جو اسکیمیں ہیں جن میں سبسڈی ملتی ہے، تو یہ جو سبسڈی ہے مدد کے طور پر حکومت کی طرف سے جو بھی پیسہ، جو بھی چاہے وہ جنس کی شکل میں ہو یا نقد پیسہ ہو، اگر وہ عوام کو بطور مدد کے ملتا ہے، بطور نصرت کے ملتا ہے، یا ایسے ہی حکومت دے دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ جو نابالغ بچے ہیں جنہیں ابھی گناہ اور ثواب کا کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ آن لائن گیم کھیل رہے ہیں، تو یہاں ذمہ دار اور گنہگار کس کو مانا چاہیے؟ پہلے تو والدین ہی ہیں، بڑے بھائی ہیں، گھر میں باشعور لوگ ہیں، ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہم بولنے والے بھی، سننے والے بھی، ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر سے لے کر، ہمسایوں سے لے کر، اداروں تک، جتنے بھی کہیں کوئی بھی بچہ ہو، اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر ان غلط چیزوں پر نظر رکھیں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو بجائے یہ کہ اس سے منع کریں، اس کو متبادل دیا جائے، اس کو دوسری چیزوں میں لگا دیا جائے، یا اس کو صحیح رخ دیا جائے۔
موبائل دیکھ رہا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، ترک کرنے والا نہیں ہے، اس کو آپ صحیح رخ دے سکتے ہیں. آپ غلط چیزوں پر نظر رکھیں، اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھیں، اچھی گفتگو کرنے والا کوئی شخص ہو اس کو سامنے رکھیں، اور اس طرح کی کوئی تدبیر اختیار کریں جس تدبیر سے وہ غلط طریقے سے بچے اور غلط راہ پر جانے سے بچے، اچھے راہ پر قائم رہے اور صراط صحیح راستے کی طرف وہ آ سکے. اس کی ذمہ داری بڑوں کی بنتی ہے چھوٹے بچے کو ان چیزوں سے بچانے کی. صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے اور اس سے امت کو فائدہ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.